منافقتوں سے باز نہیں آتے. فرمایا وہ صبر کرتا ہے اس مسلمان سے وہ 1000 درجہ بہتر ہے جو لوگوں کے ساتھ میں ملام چھوڑ دیتا ہے یا وہ لوگوں کے ساتھ قطع تلقی کر دیتا ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو جنت دینی ہے نا، وہ انہی باتوں کے صبر پر اللہ تعالیٰ نے دینی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، جو بندہ لوگوں کو راضی کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر لیتا ہے نا، فرمایا جو بندہ اللہ کو راضی کرتے کرتے لوگوں کو ناراض کر لیتا ہے نا، ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے بھی راضی کر دیتا ہے. سمجھ آ جاتی ہے بندوں کو بھی، یار میں غلطی میں کھڑا تھا، یہ اچھا انسان تھا، وقت بتا دیتا ہے. فرمایا جو اللہ کو راضی کرتا رہتا ہے، بیوی مخالف، بچے مخالف، بھائی مخالف، ٹبر مخالف، چاچے تائے مخالف، کمرے میں رہنے والے مخالف، وہ کسی کی مخالفت کی پرواہ نہیں کرتا، وہ اللہ کو راضی کرتا رہتا ہے. فرمایا کہ وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی اپنے ٹھکانے کر دیتا ہے، ان کو بھی سمجھ آ جاتی. اور جو بندہ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر لیتا ہے، فرمایا لوگ بھی راضی نہیں ہوتے. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. گرامی قدر پیارے مسلمان بھائیوں، جمعے کا دن یہ بڑی برکت کا دن ہے اور بڑی خیر کا دن ہے. توجہ رکھیں، میری طرف دیکھیں. جمعے کا دن اگر آپ عبادت، اہتمام، درود، تلاوت توجہ سے گزاریں گے نا، تو آنے والے 7 دنوں پر اس دن کی عبادت کا، درود پاک پڑھنے کا اثر ہوتا ہے. اور بالخصوص جو بندہ مسجد میں آ کر امام کے جتنا قریب بیٹھتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنی رحمت کے اس قدر زیادہ قریب کر دیتے ہیں، جنت کے اس قدر زیادہ قریب کر دیتے ہیں. یہ بعض لوگوں کو نماز کے وقت اور خطبے میں آ کر بھی جگہ ہونے کے باوجود پیچھے بیٹھنے کی عادت ہوتی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو خطبے میں پیچھے رہتا ہے اللہ اس کو جنت میں بھی پیچھے کر دیتا ہے، رحمت میں بھی پیچھے کر دیتا ہے. تو سب سے پہلی بات یا پلے باندھ لیں، جب آپ اول وقت نماز کے لیے جاتے ہیں تو کوشش کریں اگر امام کی دائیں جانب جگہ ہے نا، مومن کی جگہ مسجد میں پہلی صف ہے اور دائیں جانب ہے، پھر اس کے بعد بائیں جانب، پھر اس کے بعد دوسری صف. تو اگر ان چیزوں کا شوق نہیں ہے نا، یہ بڑا قیمتی جملہ آپ کو دینے لگا ہوں، اپنے ایمان کو پرکھا کرو ان حدیث پر. اگر آپ کی زندگی میں ان چیزوں کا شوق نہیں ہے نا کہ میں نے امام کے بالکل پیچھے کھڑا ہونا ہے یا میں نے امام کی دائیں جانب کھڑا ہونا ہے، اگر دائیں جانب موقع نہیں ملا تو پھر پہلی صف، بائیں جانب، پھر دوسری صف.
یعنی میں نے پیچھے نہیں رہنا. اگر اس طرح کا جذبہ آپ کے دل میں نہیں ہے تو سمجھ لیں کہ ایمان بڑا کھوکھلا ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب نشانی بتائیں کہ میرا ایمان تازہ ہے, میرا اللہ مجھ سے پیار کرتا ہے. تو اس کو آپ ایمان کی بہت بڑی نشانی سمجھ لیں. مومن مسجد میں امام کے پیچھے پہلی صف میں دائیں جانب ہوتا ہے, خطبہ جمعہ میں بالکل وہ امام کے قریب ہوتا ہے, پہلی صفوں میں ہوتا ہے. اللہ سے بندے کو اپنی رحمت کے قریب کرتے ہیں, اور جس کو ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہوتی ایسے بندے کو اللہ کی بھی پرواہ نہیں ہوتی. تو لہذا جمعے کا دن جو ہے یہ بد دلی سے نہیں گزارنا چاہیے, اور مسجد میں بے توجہی سے نہیں بیٹھنا چاہیے. اتنا نور ہوتا ہے آنے والے 7 دنوں میں کہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. پچھلے ہفتے کے بھی گناہوں کی بخشش ہوتی ہے ایک خطبے کی وجہ سے, اگلے ہفتے کے گناہ بھی اللہ بخش دیتا ہے, نور و نور کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. تو میں ابھی اپنے بڑے ہی منفرد یونیک چھوٹے موضوع کا آغاز کرنے لگا ہوں. آپ نے میری طرف دیکھنا ہے, توجہ رکھنی ہے. خطبہ جمعہ انشاءاللہ بڑا مختصر ہوگا. میں دعا کرتا ہوں سب محبت سے آمین کہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے, اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو معاف فرما دے, اللہ تعالیٰ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے. آپ ماشاءاللہ گرمی کے باوجود اتنی محبت سے تشریف فرما ہے. اللہ آپ کی دعائیں راضی کرے جائے, دل سے آپ دعا کر دیں. اللہ تعالیٰ آپ کی مہربانی ساری زندگی کسی انسان کا محتاج نہ کرنا, ہسپتالوں سے, جیلوں سے, بندوں کی محتاجیوں سے بچا کر اللہ تعالیٰ ہمیں خیر و خوشی کے سارے خزانے نصیب فرما. اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بغیر حساب کے اپنی جنت کا داخلہ نصیب فرما. آج میں نے صرف ایک ہلکا سا ٹچ دینا ہے, اشارہ کرنا ہے کہ بڑے حساس موضوع کی طرف. وہ پتہ کیا ہے, کئی لوگ اس وجہ سے بددل ہو جاتے ہیں کہ اس کے اپنے جو ہے نا وہ اس کے مخالف ہو جاتے ہیں, اس کے اپنے اس کے دشمن ہو جاتے ہیں, اس کے اپنے اس کے حاسد ہو جاتے ہیں. میں نے بڑے بڑے نیک لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب حالات بظاہر ان کے موافق نہیں نہ ہوتے, جب اپنے ان کے مخالف ہوتے ہیں نا تو وہ بددل ہو جاتے ہیں. میرے پیارے بھائیوں یہ ذہن میں رکھیں, کامیابی کا اصل معیار یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ توحید مضبوط ہو, آپ کا دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہو, آپ کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر مر مٹنے کا جذبہ ہو. کامیابی کا معیار یہ ہے کان کھولنا, آپ کی تنہائی پاک ہو, گانوں والی نہ ہو, گندے ڈائلاگ اور گندے کلپ فیس بک اور یوٹیوب پر دیکھنے والی نہ ہو. کامیابی کا معیار یہ ہے کہ آپ تنہائی میں ذکر والے ہو, آپ تنہائی میں بھی ایک سنجیدہ انسان ہو. جب آپ اکیلے ہوتے ہیں کمروں پر, جب آپ اکیلے ہوتے ہیں موبائل پر, تو آپ کو احساس ہو کہ میرا اللہ مجھے سن رہا ہے, میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ ہے کامیابی. اگر تو پھر یہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے کہ آپ اگر ظاہر اور باطن کے نیک انسان ہیں تو آپ کو سارا معاشرہ ہی پیار کرے, والدین بھی پیار کرے, بیوی بچے بھی پیار کرے, چاچے تائے کزن بھی پیار کرے, محلے دار بھی پیار کرے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے. میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے سچے لوگ, بڑے بڑے اچھے لوگ, بڑے بڑے متقی لوگ, والدین ان کے دشمن ہو جاتے ہیں, بیوی دشمن ہو جاتی ہے, اور میں نے دیکھا کئی جگہوں پہ خامد بیوی کا دشمن ہو جاتا ہے, اولادیں دشمن ہو جاتی ہیں. تو اگر آپ توحید پرست ہیں, اگر آپ رسول اللہ کی سنت پر چلنے والے ہیں, اگر آپ صف اول کے نمازی ہیں, اگر آپ کی تنہائی پاک ہے, گندی نہیں ہے, اگر آپ حلال کماتے ہیں, تو پورا جگ بھی آپ کا مخالف ہو جائے تو اس سے آپ کے شان اور مقام میں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ گھبرانے والی چیزیں نہیں ہیں. میں نے دیکھا بڑے بڑے نیک لوگ گھبرا جاتے ہیں. یہ جو میں نے ابھی آیات پڑھی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ.
اے میرے حبیب تیرے پروردگار کو علم ہے یہ جو تیرے بارے میں باتیں کرتے ہیں، کبھی کبھی ان کے باتیں سن کے تیرا بھی سینہ تنگی محسوس کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے حبیب تیرے بارے میں باتیں کرتے ہیں، آپ ان سے کچھ مانگتے نہیں ہیں، دنیا کا لالچ نہیں ہے، کبھی آپ نے ان کو ستایا نہیں ہے، کبھی آپ نے ان سے کچھ چھینا نہیں ہے، کچھ کھویا نہیں ہے، پھر بھی ان کی زبانیں دراز ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرے، سبحان اللہ پڑھے، سبحان اللہ بحمدہ پڑھے، اللہ کا ذکر کرے، لمبے لمبے سجدے کرے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ اللہ کی عبادت کرے، حتیٰ یأتیک الیقین یہاں تک کہ آپ کے پاس موت کا پیغام آ جائے۔ یہ بات توجہ سے سن لو، جب محلے دار باتیں کرے، رشتے دار باتیں کرے، کزن باتیں کرے، جب اپنے مخالف ہو جائے، ادھر دیکھو، پھر چگلی کا جواب چگلی سے نہیں دیتے، پھر گھبراتے نہیں ہیں، پھر پریشان نہیں ہوتے، پھر گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے۔ اللہ کے بندے پھر اللہ کی تسبیح زیادہ کرتے ہیں، اللہ کی حمد زیادہ کرتے ہیں۔ جب بھی آپ کے کان میں کوئی بات پڑے نا کہ میرے فلاں رشتے دار نے، یا میری اولاد میں سے فلاں نے، یا میری جماعت میں سے فلاں نے، یا میرے کمرے والے فلاں بندے نے یہ نجائز میرے بارے میں بات کی ہے، تو ایک کی دو باتیں نہیں جواب میں کرنی۔ مومن کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ تو ہی پاک ہے، اگر یہ جو باتیں کر رہے ہیں واقعی اگر مجھ میں کمی ہے تو مجھے معاف کر دے، اور اگر اللہ تعالیٰ یہ غلط فہمی کا شکار ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اگر لوگ آپ کے صاحب توحید ہونے کے باوجود، صاحب اخلاق ہونے کے باوجود، حلال کھانے کے باوجود، نمازی ہونے کے باوجود، آپ کی تنہائی پاک ہے، آپ ستاتے نہیں ہیں، تکلیف نہیں دیتے، اگر پھر بھی لوگ آپ کی مخالفت کرتے ہیں تو پھر بھی دین آپ کو یہ کہتا ہے اپنی نماز بہتر کرو اور اپنی زبان پہ سبحان اللہ و بحمدہ ہی کو جاری رکھو۔ آج کے خطبے جمعے میں آپ کو اچھا میں ایک آیت کا ترجمہ آپ کو بتاتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، کان کھول کے سنو، اللہ کہتے ہیں ایمان والو، بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیوی خاوند کی دشمن ہوتی ہے، بیٹا باپ کا دشمن ہوتا ہے، بیٹی ماں کی دشمن ہوتی ہے۔ ویسے تو بیوی اللہ کی رحمت ہے، ویسے تو بیوی سکون ہے، بیٹی نعمت ہے، بیٹا نعمت ہے، لیکن قرآن شریف سورہ تغابن جا کے گھر میں پڑھنا، شاید کہ 14 سے 16 نمبر آیات پڑھنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے بھی ہو جاتا ہے، مومن کو ازمایا جاتا ہے کہ اس کی بیوی اس کی دشمن، اس کی بیٹی اس کی دشمن، اس کا بیٹا اس کا دشمن، اور کبھی اس کے الٹ بھی معاملہ ہوتا ہے کہ خامد بیوی کا دشمن۔ اب مجھے بتائیں، اب جو خامد بلا وجہ اپنی بیوی کو مارتا ہے، اس سے بڑا دشمن کون ہے؟ میں نے دیکھا اس سے بڑی دشمنی کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا نہیں دیا، 5 سال گزر گئے ہیں، 6 سال گزر گئے ہیں، اس بدبخت نے اس کو طلاق دے دی ہے صرف بیٹا نہ ہونے کی وجہ سے۔ بتائیں اس سے بڑی دشمنی کیا ہے؟ اب یہ اللہ کی بندی ازمائش سے گزر رہی ہے، تکلیفوں سے گزر رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی دنیا برباد ہو گئی، آخرت برباد ہو گئی ہے۔ اگر کوئی خامد کی ایسی دشمنی مل گئی ہے کسی بیوی کو، اگر وہ صبر کرے، اللہ پاک اس کو دنیا میں بھی اجر عطا کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جنت میں بھی درجے بلند کرے۔ اب مجھے چند دن پہلے ایک ٹیلی فون آیا، وہ مجھے فون کہنے لگی کہ میرا خامد مجھے بے پردگی کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ مجھے بتائیں اس سے بڑی دشمنی کیا ہے؟ مجھے خاتون نے بتایا کہ مجھے طلاق کی وجہ یہ ہے کہ میرا خامد مجھے کہتا تھا جب میرے دوست گھر میں آتے ہیں نا تو پردہ نہ کیا کر، بناوٹ سوار کر کے، میک اپ کر کے دوستوں کے اندر بیٹھا کر۔ میں نے کہا میں خاندانی عورت تو میں یہ کام نہیں کر سکتی۔ تو ہو سکتا ہے کسی وقت خامد ہی دشمن ہو، ظلم کرے، پٹائی کرے، خرچہ دیتا نہیں تو مارتا ہے، بنیادی حقوق بھی ادا نہیں کرتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے خامد کو قوام بنایا، وہ اپنی ذمہ داری نہیں دیتا ہے، دشمنی بھی آ نکلا۔ تو زندگی میں میرے پیارے بھائی ایسی ازمائش ہے کہ بیوی، دیکھیں بیوی کو اللہ تعالیٰ نے لباس قرار دیا، فرمایا کبھی بیوی بھی آپ کی دشمن ہو سکتی ہے۔ بیوی سے زیادہ سکون، بیوی سے زیادہ خیر انسان کہیں نہیں پاتا۔ لیکن اب دیکھ لیں اس سے بڑی دشمنی کیا ہے کہ وہ اپنے خامد کی عزت کے ہی روادار نہیں ہے۔ اس سے
بڑی دشمنی کیا ہے کہ وہ اپنے خالق کی رازدانی نہیں ہے. تو یہ ازمائشوں کے سلسلے چلتے رہتے ہیں. اب دیکھیں میں کئی گھروں کے کیس جانتا ہوں کہ باپ نے کہا کہ بیٹا میں نے جیسے آپ کو جائیداد سے حصہ دینا ہے نا میں نے بیٹیوں کو بھی دینا ہے. وہ بیٹے باپ کے مخالف ہو گئے کہ آپ نے بیٹیوں کی شادی نہیں کی, ان کو جہیز نہیں دیا, آپ حصہ کیوں دیتے ہیں؟ جب آپ حق پہ فیصلہ کرو گے, جب آپ میرٹ پہ فیصلہ کرو گے, جب آپ ایک سچے اور اچھے انسان بنو گے, ادھر دیکھو اپنوں کی طرف سے ستائے جاؤ گے, آپ نے پریشان نہیں ہونا. آج کے میرے موضوع میں آپ کو خطبے میں پیغام یہ ہے, حالات سازگار رہے, آپ نے پھر بھی حق کے ساتھ رہنا ہے. میں نے ان کانوں سے دیکھا ہے, یہ میں باوضو کھڑا ہوں, مسجد میں کھڑا ہوں, اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں نے ان کانوں سے دیکھا ہے. میں ایک شخص کو جانتا ہوں تقریباً 20-22 سال سے جانتا ہوں. میں نے اس بندے کو تہجد گزار پایا, میں نے اس کی تنہائی میں اللہ کے سامنے روتا ہوا پایا, کان کھولنا. اللہ کی قسم میں نے 22-23 سالوں میں 25 سالوں میں اس بندے کو کبھی حرام کا مال تو دور کی بات ہے, میں نے کبھی اس کو شبے والا مال کھاتے ہوئے نہیں دیکھا. اور اس میں ایک بندہ اس کا اپنا رشتہ دار پتا کیا کہہ رہا تھا کہ اس سے بڑا گندا انسان ہے ہی نہیں. اور بھائی لوگوں کے جملے, لوگوں کی باتیں, یہ کوئی کامیابی کا معیار نہیں ہے. اصل کامیابی یہ ہے, اصل سعادت یہ ہے کہ بندے کی تنہائی پاک ہو. اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں آج کل کے ہمارے یہ جو بالخصوص مزدور طبقہ ہے نا, جب دیہڑی کر کے فارغ ہوتے ہیں, رات کو اپنے بستروں پہ آتے ہیں, فیس بک ہوتی ہے, رنڈی کا گانا ہوتا ہے, ناچ گانا دیکھتے ہیں اور گندے گندے فضول پروگرام دیکھتے ہیں. بھائی کیوں اپنی آخرت برباد کرتے ہیں؟ کسی عالم کا خطبہ لگا لیں, کوئی اپنی تلاوت بہتر کر لیں, سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ پڑھ لیں. آپ میں سے کتنے بھائی ہیں مجھے امانت داری سے بتائیں جن کو ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. آپ میں سے کتنے بھائی ہیں جن کو سورۃ المعون کا ترجمہ آتا ہے؟ آپ میں سے کتنے بھائی ہیں جن کو سورۃ العادیات والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا, کتنے بھائی ہیں جن کو عادیات کا ترجمہ آتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ ہماری اگر کوئی غیبت کرے ہم اس کے جواب میں ڈبل غیبت کرتے ہیں, دگنی غیبت کرتے ہیں. نہیں بھائی, اگر کوئی آپ سنیں, آپ نبی نہیں ہے, یہ میری بات پلے باندھ لو, نبیوں کی ذات معصوم ہوتی ہے. کوئی آپ کے بارے میں کچھ بھی کہے اس کو برداشت کرے, اللہ کی تسبیح کرے اور معاملہ اللہ کی سپرد کر دے. لوگوں کے جملے, لوگوں کی منہ کی باتیں, یہ کوئی کامیابی کا معیار نہیں. یہ ہے میرے خطبے کا ماٹو اور یہ ہے میرا آج کا پیغام. جامع ترمذی میں ایک حدیث آتی ہے, صرف 2 حدیثیں سن لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المسلم الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم, وہ مسلمان جو لوگوں کی تکلیفیں برداشت کرتا ہے, بچوں کی تکلیفیں برداشت کرتا ہے, بیوی کی تکلیف برداشت کرتا ہے, کزنوں کی تکلیف برداشت کرتا ہے, رشتہ داروں کی تکلیف برداشت کرتا ہے, دوستوں کی تکلیف برداشت کرتا ہے, ان کو ستاتا نہیں ہے, تکلیف نہیں دیتا, لیکن پھر بھی وہ حسد سے باز نہیں آتے, پھر بھی وہ شرارتوں سے باز نہیں آتے, منافقتوں سے باز نہیں آتے. فرمایا وہ صبر کرتا ہے, اس مسلمان سے وہ 1000 درجہ بہتر ہے جو لوگوں کے ساتھ میل ملاپ چھوڑ دیتا ہے یا وہ لوگوں کے ساتھ قطع تلقی کر دیتا ہے. تو میرے پیارے بھائیوں, اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو جنت دینی ہے نا, وہ انہی باتوں کے صبر پر اللہ تعالیٰ نے دینی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا جو بندہ لوگوں کو راضی کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر لیتا ہے نا, فرمایا جو بندہ اللہ کو راضی کرتے کرتے لوگوں کو ناراض کر لیتا ہے نا, ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے بھی راضی کر دیتا ہے. سمجھ آ جاتی ہے بندوں کو کہ یار میں غلطی میں کھڑا تھا, یہ اچھا انسان تھا, وقت بتا دیتا ہے. فرمایا جو اللہ کو راضی کرتا رہتا ہے, بیوی مخالف, بچے مخالف, بھائی مخالف, ٹبر مخالف, چاچے تائے مخالف, کمرے میں رہنے والے مخالف, وہ کسی کی مخالفت کی پرواہ نہیں کرتا, وہ اللہ کو راضی کرتا رہتا ہے. فرمایا کہ وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی اپنے ٹھکانے کر دیتا ہے, ان کو بھی سمجھ آ جاتی. اور جو بندہ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر لیتا ہے, فرمایا لوگ بھی راضی نہیں ہوتے.
تو میرے پیارے بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ المبارکہ میں میں نے آپ کو بتلانا یہ ہے، اپنے اللہ کے ساتھ مخلص ہو جائیں، بہت اچھی نماز پڑھا کریں، پہلی صفوں میں نماز پڑھا کریں، پہلی صف میں دائیں جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ پہلی صف میں دائیں جانب نماز پڑھتا ہے جتنی دیر تک وہ نماز پڑھتا رہتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی میامن السیوف، جو صفوں کی دائیں جانب ہوتے ہیں جتنی دیر تک نماز پڑھتے رہتے ہیں رحمت کے فرشتے ان پر درود نازل کرتے رہتے ہیں۔ اپنی نماز بہتر کریں، نماز کا ترجمہ بہتر کریں، اپنی تنہائی میں اپنے موبائل کو ادھر دیکھیں، اپنے موبائل کو اپنا گلوکار نہ بنائیں، اپنی اداکار نہ بنائیں اپنے موبائل کو، اس کو عیاشی، بدماشی اور فحاشی کا مرکز اور اڈا نہ بنائیں۔ آج کا یہ موبائل سینما بھی ہے، وی سی آر بھی ہے، کیبل بھی ہے، آج کا یہ موبائل گلوکار بھی ہے، اداکار بھی ہے، اس کو جہنم جانے کا ذریعہ نہ بنائیں۔ اور میرے بھائیوں، جب آپ دیہائی سے مزدوری سے فارغ ہوتے ہو، اس سے تجوید پڑھا کرو، ترجمہ پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، اس کو اپنا دینی استاذ بناؤ، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، محبت سے آمین کہنا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی بارگاہ کا محبوب بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس یہی کوشش کیا کرے، اللہ راضی ہو جائے، بندے بھی راضی ہوتے ہیں۔ یہاں تو نبیوں کو قتل کیا گیا، آپ کو پتہ ہے، یقتلون النبیین بغیر حق۔ اب کئی نیک لوگ میں دیکھتا ہوں ان کے چہرے لٹکے ہوئے ہیں لوگوں کی باتوں سے، میں حیران ہوتا ہوں، میں کہتا ہوں تو اللہ کا ولی ہے، نیک بندہ، نمازی ہے، یہاں تو اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کر دیا گیا۔ میں کبھی کبھی پاکستان میں کہتا ہوتا ہوں کہ لوگوں کی زبانوں کو، لوگوں کے رویے کو معیار نہ سمجھو، ایتھے کھوتا کوڑا ہے کہ ایتھے کسی میں کوئی پہچان نہیں۔ میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے منافق، بڑے بڑے دو نمبر، بڑے بڑے بے نماز لوگوں نے ان کو بڑا بڑا رتبہ دیا ہوا ہے، اور پاسے کا سونا خالص قسم کے لوگ، ان کے بارے میں عجیب و غریب نظریات ہیں لوگوں کے۔ تو یہ گھبرانے والی باتیں نہیں ہیں جی، پریشان ہونے والی باتیں نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بارگاہ کا محبوب بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بڑی تھوڑی سی زندگی ہے یار، الجھ کر لڑ کر ہم نے برباد نہیں کرنی۔ گندگی کا رش ہے، گیدرنگ ہے، رش ہے، جیسے دیکھیں گاڑی رش میں ہوتی ہے نا، آخری جملہ آپ دیکھ کے بڑے احتیاط سے اس کو سائڈ نہ لگے، اس سے سائڈ نہ، کوئی پیچھے سے نہ مار دے، کوئی آگے سے مجھ سے نہ لگ جائے۔ اللہ کی قسم ایسی سمجھ لو جیسے چاروں طرف گندگی ہے لیکن آپ نے بچ کے نکلنا ہے، زبان کو بھی آپ نے بڑے محتاط انداز سے کھولنا ہے، رائے بھی بڑے محتاط انداز سے قائم کرنی ہے، اور بڑا دیکھ دیکھ کے آپ نے چلنا ہے۔ یہ وقت کی ترقی کے ساتھ ساتھ خون سفید ہو گئے، لوگ بے رحم ہو گئے ہیں، اب وہ دید، لحاظ، شرم معاشرے میں نہیں رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کی حسد سے محفوظ فرمائے، اولاد کی بغاوت سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں گھروں کی خوشیاں نصیب فرمائے، اور ہمارے بھائیوں کو اللہ ہمارا دست و بازو بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے خاندانوں میں پیار اور محبت پیدا فرمائے۔ لیکن اگر گاہے گاہے کسی وقت کوئی کمی بیشی ہو جائے تو آپ بد دل نہ ہوا کریں، پریشان نہ ہوا کریں، حالات سے نہ گھبرایا کریں، بس اپنی سیرت کا اور اپنی عزت والی چادر کا خیال کیا کریں۔ اگر آپ کی آنکھ میں حیا ہے، آپ کی زبان پہ سچائی ہے، آپ کے دل میں نرمی ہے، آپ تنہائی میں ایک اللہ سے ڈرنے والے انسان ہیں، خدا کی قسم کل کائنات کے فرشتے بھی آپ کی عزت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ اللہ کے محبوب ترین انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم نے سنایا عمل کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ پیارے بھائیوں، دو دعائیں قرآن شریف کی بہت پڑھا، اس سے آپ بڑی بڑی تکلیفوں سے انشاءاللہ بچ جائیں گے۔ دو دعائیں بہت زیادہ پڑھنی، ایک دعا سورہ فرقان میں ہے اور ایک دعا سورہ احقاف میں، یہ دو دعائیں پلے باندھ لیں۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ کے نفل اور جو سنت آپ پڑھتے ہیں
قیام کی حالت میں پڑھ لیا کریں، آخری تشہد میں پڑھ لیا کریں. یہ دو دعائیں بہت پڑھنی ہیں. ایک دعا یہ ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. یہ دعا بہت زیادہ پڑھا کریں، اس کی بڑی خیر ہے، بڑی برکت ہے، بہت زیادہ پڑھا کریں. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. یہ بہت زیادہ پڑھیں. اور دوسری دعا رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين. اس دعا میں بڑی طاقت ہے جی، اس دعا میں بڑی خیر ہے، اس دعا میں بڑا اجر ہے اور بڑی تاثیر ہے اس دعا میں. رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين. ان کا ترجمہ بھی پڑھے ترجمے والے قرآن سے اور ان دعاؤں کو یاد کریں. کوئی بھی آپ کو زندگی میں مسئلہ بنے، اذکار کیا کریں، وظائف پڑھا کریں، دعائیں پڑھا کریں. قبروں پہ جا کے کچھ نہ کیا کریں، قبروں پہ سجدہ حرام ہے، شرک ہے. کسی بابے کے سامنے جا کے کچھ نہ ٹیکا کریں، یہ شرک ہے، یہ حرام ہے، یہ غلط ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لوارث نہیں چھوڑا، بے یار و مددگار نہیں چھوڑا. یہ ہماری غفلت ہے کہ ہم وظیفہ یاد نہیں کرتے، ذکر یاد نہیں کرتے، دعا فضول یاد، گانوں میں اٹکے لٹکے رہتے ہیں، غیبتوں میں لگے رہتے ہیں، لغو یاد بھگتے رہتے ہیں، ہر وقت شغل مذاق میں رہتے ہیں. اذکار یاد کریں، وظائف یاد کریں، دعائیں یاد کریں، اللہ کے سامنے روئیں. ایسے ایسے نبی بھی دنیا سے گزر گئے ہیں، کان کھولو ادھر دیکھو، گھبرایا نہ کرو. ایسے ایسے نبی بھی گزرے ہیں، ساری زندگی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے ہیں، ساری زندگی انہوں نے گزار دی، ایک بندے نے بھی دعوت قبول نہیں کی. کئی ایسے نبی بھی گزرے ہیں کہ ساری زندگی میں ایک بندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، کسی کے 2 بندے مسلمان ہوئے. یہ نصیب کی بات ہے. چاچا ابو لہب مکے میں نبی پاک کے قدموں میں رہ کے کافر، تبت یدا ابی لہب، تب برباد ہو جاتا ہے. حبشے سے چلنے والا بلال آتا ہے، زمین پہ چلتا ہے، اس کے قدموں کی حالت اللہ کی جنت میں جاتی ہے. یہ نصیبے کی بات ہوتی ہے. تو اس لیے حالات و واقعات سے نہیں گھبرانا چاہیے. مومن ایک پہاڑ ہوتا ہے، اس کا ایسا تعلق ہوتا ہے اپنے رب کے ساتھ جو اس کو کبھی نہیں گرنے دیتا، کبھی نہیں ڈاؤن ڈاؤن ہونے دیتا. برتن نہ ہوا کرے، لوگوں کی باتوں سے پریشان نہ ہوا کرے. معاشرہ کوئی معیار نہیں ہے. یہ 14ویں صدی کا معاشرہ، فیس بک کی پیداوار، یوٹیوب کی پیداوار، بریلر کی پیداوار، نہ ان کی خوراکیں خالص ہے، نہ ان کے عقیدے خالص ہے، نہ ان کا وقت خالص ہے. یہ فتنوں کا دور ہے، یہ ملاوٹ کا دور ہے. بس میں آپ کو یہ میرے دل کا درد ہے، اللہ جانتا ہے. روزانہ 1-2 آیتوں کا ترجمہ پڑھا. اگر آپ روزانہ 1-2 آیتوں کا ترجمہ نہیں پڑھتے، میرے کچھ خان پٹھان بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، انڈین بنگلہ دیشی بھی ہیں، پاکستانی بھی ہیں. اگر آپ روزانہ قرآن شریف کی 1-2 آیتوں کا ترجمہ نہیں نہ پڑھتے، غصہ نہ کرنا، آپ بڑے بد نصیب ہیں، آپ بڑے محروم ہیں. دنیا کمانے کے لیے آپ نے ہندوستان، انڈیا چھوڑا، بنگلہ چھوڑا، پاکستان چھوڑا، اور جنت کمانے کے لیے ہم ایک آیت نہیں پڑھتے. ترجمہ پڑھا. یہ ترجمہ دل کو بڑا قرار دیتا ہے، بڑا نور دیتا ہے. ترجمہ دل کو غور کیا کرو ان باتوں پر. اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں، اللہ تعالیٰ اسلام کو غلبہ نصیب فرما، اللہ مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما، اور مملکہ عربیہ کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرما. اور یہ جو لوگوں نے اس سال حج کیا ہے، اللہ ان کے حج قبول فرما. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو مانا گیا ہے حج کے ایام میں، اللہ تعالیٰ پوری امت کو وہ نصیب فرما. اور میں یہ پھر دعا کرتا ہوں محبت سے آمین کہ اللہ بیٹیوں کی طرف سے آنکھیں ٹھنڈی فرما، بیٹوں کی طرف سے آنکھیں ٹھنڈی فرما. اور اللہ تعالیٰ ساری زندگی کسی کا محتاج نہ کرنا، اللہ تعالیٰ ساری زندگی معذوری سے بچانا، محتاجی سے بچانا، اللہ تعالیٰ تکبر کی لعنت سے بچانا. اللہ اگر جوانی دی ہے، علم دیا ہے، پیسہ دیا ہے، شان و شوکت دی ہے، تیری مہربانی ہے. اللہ تعالیٰ اپنا شکر گزار بندہ بنا، اپنے نیک بندوں میں ہمارا نام شامل فرما دے.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. هو الله الخالق والبارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.